کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے۔ عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں۔ اس کے اندر رانا ثناء اللہ، اس کے اندر شہباز شریف اور ڈرٹی ہیری وغیرہ سارے شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ ناظرین، 4 بڑی عام خبروں کی مکمل تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کے قتل کا ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ کس پر الزام لگایا ہے اور کون عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے، اس کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے۔ وہیں ساتھ ساتھ آج مریم نواز اور خواجہ آصف کے بعد رانا ثناء اللہ نے بھی آج صرف فیض امین نہیں بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اور دوسری جانب پہ اس وقت پاکستان کی مالی مشکلات کی وجہ سے تنخواہوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ تک پہنچانا لازمی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم بتاتے چلیں کہ آج ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بینکنگ کورٹ اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا باقاعدہ حکم دے دیا ہے۔ آج عمران خان کے وکیل نعیم پنچوتھا بینکنگ کورٹ کی جج رکشندہ شاہین کی عدالت میں پیش ہوئے اور وکیل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان 28 فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں گے۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اور کیس کی سماعت بھی 28 فروری تک ملتوی کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کیا عدالت میں 28 فروری کو پیش ہوتے ہیں یا اپنی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے وہ معذرت کرتے ہیں یا پھر ہیلے بانوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ مالی بحران شدید اس وقت اختیار کر چکا ہے۔ مالی مشکلات پاکستان میں بہت زیادہ ہیں اور پاکستان میں جو حکومت ہے اس سے مالی مشکلات کم کرنے میں تو کوئی ان کے پاس میکانزم نظر نہیں آ رہا ہے اور دن بدن مہنگائی میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے عام لوگوں کو تو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب اداروں کو اب سیلریز بھی دینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے تمام وزارتوں، اور یہ خبر ذرائع سے ہے، وزارتوں اور ڈویژنوں اور محکموں کی تنخواہیں فی الحال روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ماہ کے آخر میں تنخواہیں جو ہیں وہ وقت پر ملتی ہے یا نہیں۔ اچھا ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما یاسمین راشد نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پر جو قاتلانہ جو حملہ ہوا تھا اس کی شفاف تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں۔ جو ثناء اللہ ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے۔ عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں۔ ہم اس بات پہ پکے ہیں کہ اس کے اندر رانا ثناء اللہ، اس کے اندر شہباز شریف اور ڈرٹی ہیری وغیرہ سارے شامل ہیں۔ تو درمیان انویسٹیگیشن کے 4 افسران ایسے جن لوگوں جو انویسٹیگیشن میں شامل تھے، پتہ چلا کہ وہ ان پہ دباؤ پر ڈالا گیا اور انہوں نے سارا ہمارا ایویڈنس خرد برد کرنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر ان لوگوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹ سے انہوں نے بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ بار بار ڈٹی ہیری کا نام تو ضرور لیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن جس طرح وزیر اعظم اور پھر وزیر داخلہ کا نام کھل کے لیا جاتا ہے، لیکن یہ ڈٹی ہیری کون ہے اس کا نام کھل کر اس وقت تک تحریک انصاف لینے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ آج ایک بار پھر بہت بڑا الزام انہوں نے لگایا ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے نئی جو جی آئی ٹی جو بنائی گئی تھی اس کیس کی تحقیقات کے لیے، ان کا کہنا ہے کہ اس پر ہمارے اعتراضات ہیں، ہم اس جی آئی ٹی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو رد کر لیتے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جو پہلے جو صوبائی حکومت تھی اس نے جو جی آئی ٹی تیار کی تھی، جو جی آئی ٹی تحقیقات کے لیے بنی تھی، اسے وفاقی حکومت نے کیوں ختم کی، کیوں مداخلت کی، اور ابھی یہ جو جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو 4 آفیسرز جو شامل ہیں یہ تمام ثبوت کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو جی آئی ٹی بن چکی ہے، یہ تحریک انصاف اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ناظرین، یہ تھی آج کی دوسری بڑی سب سے بڑی خبر کہ عمران خان کو قتل کرنے کی ایک دفعہ دوبارہ سازش کے حوالے سے عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کے سینئر رہنما دوبارہ اب الزامات لگانا انہوں نے شروع کیا ہے۔ اور دوسری جانب پہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کسی جگہ میں بھی
जो टेस्ट उनके हो रहे हैं वो शौकत खानम हॉस्पिटल में तो कर रहे हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में उनकी टेस्ट रिपोर्ट जो हैं वो मंजराम पर नहीं आ रही हैं। इस वजह से ये केस जो हैं मशकूक से मशकूक तर होता जा रहा है। और नाज़रीन, तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि आप सब बखूबी आगाह हैं कि सरगोदा में जो जलसे आम से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने 5 का टोले का जिक्र किया था कि 5 के टोले ने इस मुल्क को तबाह किया है, मुल्क की मैशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और उन्होंने उस 5 के टोले में मौजूद जज साहिबान जो रिटायर्ड हो चुके हैं 2 और 2 हाजिर सर्विस जज साहिबान के अलावा साबिक DGI फैज़ हमीद का नाम लेकर कहा था कि 5 के टोले ने मुल्क की मैशत को तबाह कर दिया है। और उन्होंने कहा था कि ये जो 5 के टोले में फैज़ हमीद जो हैं वो सरगना थे, लेकिन ज़ाहिर है हर कोई बाशूर शख्स ये सोचने पे मजबूर ज़रूर हुआ था कि कल तक के मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं वोट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ जो हैं लोगों को ये बताया जा रहा था, ये बता रहे थे कि हमारी हुकूमत का ख़ात्मा, इक़्तिदार से नवाज़ शरीफ का हटाना, ये सारी गेम जो है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ़ का हाथ है, उसकी गेम है, वो सरगना थे इस गेम के। उन्होंने हमारी हुकूमत का ख़ात्मा किया है और साथ साथ ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि सारा कुछ करने वाले वो बाजवा ही हैं। ये बार बार मुख्तलिफ़ तकरीरों में इमरान ख़ान की जब हुकूमत थी तो उस वक़्त नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ अपने जलसों में भी और मीडिया टॉक के दौरान भी नाम लेकर खुलम खुला कहते थे ये सरगना है, इसने एक चलती हुई हुकूमत, जमहूरी हुकूमत और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपने ओहदे से हटाने के लिए इसने सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल किया है और फिर उसके अलावा अपने ओहदे का भी गलत इस्तेमाल करके इक़्तिदार से हटाने की कोशिश की है। लेकिन हमने देखा कि सरगोदा के उस जलसे से जब वो ख़ताब कर रही थी तो 5 के टोले की जब तस्वीरें दिखाई जा रही थी तो उसमें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तस्वीर मौजूद नहीं थी। तो आज इस हवाले से जब पूछा गया राना सनाउल्लाह से कि वो तस्वीर तो मौजूद नहीं थी, कल तक आप लोग कहते थे कि सबसे बड़ा मुजरिम बाजवा है, तो आज फिर उसकी तस्वीर क्यों नहीं थी? उस पर उनका ये कहना था कि मुझे ये मालूम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था कि ये कोई डील है बाजवा के साथ, ऐसी कोई डील नहीं है, बल्कि हम ये समझते हैं कि शुरू दिन से हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमारी हुकूमत का ख़ात्मा और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ़ जो हैं वो मुलविस थे, वो बराबर इस जुर्म में शरीक हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 5 साहिबान में 2 फ़ौजी रिटायर्ड जर्नल्स बाजवा और फैज़ हमीद और 2 अदलिया के साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार और खोसा शामिल थे, जबकि 5 ये जो थे बेनिफिशरी थे इमरान खान के। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम आज भी समझते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो हैं हमारी हुकूमत के ख़ात्मे में उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। तो नाज़रीन, लेकिन जलसों में उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। जब मीडिया के सामने सहाफ़ी पूछते हैं तो उस वक़्त मजबूरी से भी उनको बाजवा का नाम ज़रूर लेना पड़ता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।